آج رمضان کا تیسرا روزہ ہے، تو میں نے سوچا کہ روزوں کے تعلق سے ایک دو باتیں آپ تک پہنچا دوں۔ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کن سے نہیں ٹوٹتا ہے۔ دیکھیے، اگر آپ ناپاک ہوں گے تب بھی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر آپ مسواک کریں گے، جو لکڑی ہوتی ہے نا، اس دانت مانجتے ہیں ہم، تو وہ کچھ نیم کی لکڑی سے مانج لیتے ہیں، کچھ وہ پیلو درخت کی ایک لکڑی آتی ہے مسواک، اس سے کر لیتے ہیں، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ سر میں تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہم عطر لگاتے ہیں، جو خوشبو ہوتی ہے وہ ہم اپنے جسم پہ لگائیں گے، تو خوشبو کا لگانا تو سنت ہے اور بہت اچھی بات ہے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ سرما لگانے سے بھی روزہ آپ کا نہیں ٹوٹے گا۔ اگر آپ روزے کی حالت میں گالی بکتے ہیں، کچھ برا کرتے ہیں، تو اس سے آپ کا روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ آج رمضان کا دوسرا روزہ ہے، تو روزے کے تعلق سے ایک دو باتیں میں آپ کو بتاؤں۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال رہتا ہے کہ اگر کوئی ناپاک رہے گا تو اس سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ناپاک رہنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگر آپ پورا دن بھی ناپاک رہیں پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، مگر جب آدمی ناپاک رہتا ہے تو نمازیں چھوڑتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب بھائی ناپاک رہے گا تو وہ نماز نہیں پڑھے گا۔ پورا دن ناپاک رہے مگر روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ پاکی جو ہے نماز کے لیے ہے، روزے کے لیے نہیں ہے۔ مگر ناپاک رہنا یہ جو ہے مومن کی شناخت نہیں ہے، مومن کی پہچان نہیں ہے۔ آدمی پاک رہے ہمیشہ، چاہے نماز پڑھے یا نہ پڑھے، اور جب پاک رہے گا، ہمیشہ پاک رہے گا، بھئی نہاتا تو ویسے ہی ہے، تو غسل کر کے نہا لو، غسل میں 3 فرض ہیں، وہ کر کے جو ہے آدمی نہا لے، اور اس کے بعد میں جو ہے پھر پاک ہو جائے گا وہ، تو پھر جو ہے چلتے پھرتے بھی اللہ کا ذکر کر لے گا، تسبیح فاطمہ پڑھ لے گا، سبحان اللہ پڑھ لے گا، الحمدللہ پڑھ لے گا، اللہ اکبر پڑھ لے گا، یہ تسبیح فاطمہ پڑھے گا، تو یہ چلتے پھرتے جو ہے اللہ کی عبادت ہو جائے گی۔ تو ناپاک رہنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اچھا، کچھ یہ ہے کہ کچھ جو ہے 17 رجب کا روزہ رکھتی ہیں عورتیں وغیرہ، اور جو ہے اس میں روٹیاں وغیرہ پکاتی ہیں۔ بہرحال ہم نے تو ایسا دیکھا نہیں ہے۔ تو یہ جو اب رمضان چل رہا ہے، 2025 ایئرس کا جو یہ رمضان چل رہا ہے، 2025 کے جو یہ روزے چل رہے ہیں، تو دوسرا روزہ ہے آج۔ تو رمضان کے روزے ہمارے اوپر فرض کیے گئے ہیں۔ رمضان کے روزوں کو شوق کے ساتھ رکھیں، محبت کے ساتھ رکھیں، اور اللہ کی اس میں خوب عبادت کریں۔ یہ ایک روزہ بھی چھوڑو گے تو یہ فرض ترک ہو جائے گا اور اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے گا۔ یہ رمضان کے روزے فرض ہیں، فرض عبادت ہے، اس کو ہمیں کرنا چاہیے، اور کوئی روزہ بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ باقی سال میں جتنے بھی روزے ہیں وہ سارے نفلی روزے ہیں، چاہے وہ رجب کا روزہ ہو یا شب برات کا روزہ ہو، تو یہ وہ سارے نفلی ہیں، مگر یہ فرض ہیں۔ اس میں سے ایک بھی روزہ آپ کو چھوڑنا نہیں ہے، سارے روزے رکھنے ہیں۔ کچھ عورتیں، خواتین جو ہے 16 سیدوں کا روزہ رکھتی ہیں، وہ ہم نے دیکھا ہے، 16 سیدوں کا رکھتی ہیں۔ اس میں کہانی پڑھی جاتی ہے، وہ من گھڑت ہے، قرآن کی تلاوت کرو، قرآن پڑھو۔ جو من گھڑت کہانیاں وہ تو تم شوق سے پڑھتے ہو، مگر جو قرآن ہے، جو اللہ کی قربت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے قرآن، وہ نہیں پڑھتے ہم۔ قرآن کو اپنا رہنما بناؤ، قرآن پڑھو۔ کچھ مولا علی کے نام کا روزہ رکھتے ہیں، حالانکہ ساری عبادت تو اللہ ہی کے لیے ہے، سب کچھ اللہ کے لیے ہے، نماز بھی اللہ کے لیے، روزہ بھی اللہ کے لیے، تو آپ مولا علی کے نام کا روزہ رکھتے ہیں کچھ۔ تو مقصد یہ ہے کہ ایک نسبت ہو جاتی ہے مولا علی علیہ السلام کی طرف، کہ بھئی ہم نے مولا علی کا نام لے کر کے یہ روزہ رکھا ہے، تو ایک نسبت ہو جاتی ہے، باقی عبادت تو اللہ ہی کی ہے۔ یہ خیال کرنا، نیت، اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اگر آپ یہ خیال کریں گے کہ یہ روزہ مولا علی کے ہی لیے ہے، وہ غلط ہو جائے گا۔ 16 سید ہیں تو ان کے نام کا آپ نے روزہ رکھا کہ بھئی انہی کی عبادت کرنی ہے اور انہی کے لیے یہ کرنا ہے، تو وہ غلط ہو جائے گا۔ اللہ تو نیتوں کو جانتا ہے، تو نیت یہ ہونا چاہیے سب کچھ اللہ کے لیے ہے، عبادت بھی اللہ کی ہے، نماز بھی، روزہ بھی، سب اللہ کا ہے، بس ایک نسبت ہو جاتی ہے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ روزے فرض ہیں، اس میں سے ایک بھی روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے، سارے روزے رکھیں آپ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رمضان کا پہلا روزہ ہے،
بے زبان کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے، بخشنے پر آ جائے امت کے گناہوں کو، تحفے میں گناہ گاروں کو رمضان دیتا ہے۔ تو آج رمضان کا پہلا روزہ ہے، تو میں نے سوچا کہ رمضان کے تعلق سے آپ تک کوئی اچھی بات آج رمضان کا پہلا روزہ ہے، تو اسی تعلق سے، روزوں کے تعلق سے ایک دو باتیں میں آپ کو بتاؤں کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے اور کن چیزوں سے باقی رہتا ہے۔ جو ہے کچھ کا خیال یہ رہتا ہے کہ اگر ہم انجیکشن لگوائیں گے روزے کی حالت میں تو ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ انجیکشن چاہے اپنی نس میں لگوائیں یا گوشت میں لگوائیں، روزہ آپ کا باقی رہے گا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایسے ہی کچھ کا خیال یہ ہے کہ رمضان کی راتوں میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یعنی میاں بیوی ایک دوسرے کے پاس رمضان کی راتوں میں لیٹ سکتے ہیں یا نہیں لیٹ سکتے۔ کچھ کا خیال ہے کہ نہیں لیٹ سکتے، مگر لیٹ سکتے ہیں، بالکل جائز ہے۔ قرآن مقدس میں آیت ہے، میاں بیوی کے تعلق سے قرآن مقدس میں آیت آئی ہے، سورہ بقرہ دوسرے پارے کے اندر، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ یہ قرآن مقدس میں دوسرے پارے کی آیت ہے۔ بیان کیا گیا کہ روزوں کی راتوں میں، رمضان کی راتوں میں تم اپنی بیوی سے صحبت کر سکتے ہو، اور جو ہے میاں بیوی صحبت کر سکتے ہیں۔ رمضان کی راتوں میں تمہارے لیے صحبت کو حلال کیا گیا، اور تم ایک دوسرے کا لباس ہو، میاں جو ہے بیوی کا لباس ہے، بیوی شوہر کا لباس ہے۔ جس طرح کھانا پینا مغرب کے بعد فجر تک جائز ہے، ویسے ہی میاں بیوی ہم بستری بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور اللہ نے یہ بڑا مبارک مہینہ دیا ہے، روزے رکھیں، اور پہلے روزے سے لے کے آخری روزے تک دلچسپی کے ساتھ روزہ رکھیں اور اللہ کی خوب عبادت کریں، کیونکہ اللہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ روزہ فرض عبادت ہے، اللہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ یہ بندہ سب کچھ ہونے کے باوجود، کھانا پینا ہونے کے باوجود صرف میرے لیے بھوکا رہ رہا ہے، میری رضا کے لیے بھوکا رہ رہا ہے، تو اللہ کو بڑا پسند ہے۔ یہ روزہ فرض عبادت ہے، رکھیں، قرآن مقدس کی تلاوت کریں، نمازیں پڑھیں۔